ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي لعباده والطيبات من الرزق صدق الله العظيم وصدق مولانا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حالات حاضرہ کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورہ الاعراف کی تقریباً 32ویں آیت کی ابتدا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد باری تعالیٰ ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی، کہ کس نے اللہ کی نعمتوں کو حرام قرار دیا ہے. لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، پاک غذا والطیبات من الرزق، اور جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دنیا میں اور خالصتاً یوم القیامہ، دنیا میں اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نے یہ چیزوں سے ان کو نوازا ہے. اور واضح طور پہ اللہ رب العزت اس آیت میں رجحان آپ کا ڈال رہا ہے ذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے ان آیتوں میں ہر چیز بتا دی ہے جس کو علم ہو. لقوم یعلمون، تو ان آیت کی تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. ان آیتوں میں اس سے پہلے کہ میں اپنی مدعے کی گفتگو جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب کو ایک دن اس زمین کی غذا بننا ہے، کیونکہ ہماری اسی مٹھی سے ابتدا ہوئی ہے اور اسی میں ہمیں لوٹ جانا ہے اور اسی سے اٹھایا جائے. یہ ہمارا ایمان ہے. اب زندگی گزر بسر ہونا ہے، اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت ہمارا رجحان ہمارے عمل کی طرف لا رہا ہے، ہمارے رزق کی طرف لا رہا ہے. رزق سے مراد صرف غذا نہیں. اللہ جیسے کہتے ہیں اللہ رزق دے، اللہ آپ کو ذریعے آمدنی دے، کئی اس میں چیزیں منجمد ہو جاتی ہیں. تو ہم کچھ ایسے کاروباروں میں لگ جاتے ہیں، ہم غور نہیں کر پاتے کہ یہ اللہ کے قریب اس کی مقبولیت ہے یا نہیں. تو اس سے تھوڑی سی پہلی کی آیتوں میں اللہ رب العزت واضح طور پہ فرما رہا ہے یا بنی آدم
اے بنی آدم کی اولاد، خذو زینتکم، صاف ستھرے کپڑے پہنو، عند کل مسجدیوں، اور مسجد میں جاؤ، عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ، وہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، بغیر اسراف کے۔ اب میں اپنی گفتگو کے مدے پہ آیا، اسراف ہر قسم کا اسراف ہے۔ کپڑوں کے تعلق سے فرما دیا، جس آیت کا میں نے شرف حاصل کیا تلاوت کا، کہ آپ ہی کے لیے بنائے گئے، استعمال کریے گا، اسراف سے نہیں۔ اب غذا پہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، آپ کھا پی سکتے ہیں بغیر اسراف کے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، حد سے زائد خرچ کرنا، ضائع کرنا اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اب فار انسٹنٹ، مثال کی طور پہ، میں نے اپنی زندگی میں میرے بڑوں سے جو تعلیمات حاصل کیے ہیں، اور اس سورہ الاعراف کی 31ویں 32ویں آیتوں کے ترجمے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت اسراف کو پسند نہیں فرماتا۔ گویا اگرچہ ہم اسراف کریں تو پھر اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ کوئی چیز مالک مولا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں فرماتا ہوں، اس کے باوجود آپ کر رہے ہیں۔ اس کی سب میں بڑی مثال ہمارے شادی و بیاہ، جس میں ہم اسراف سے کھانا کھلایا کرتے، اسراف سے خرچے کرتے، ہر چھوٹی محفل اسراف سے کی جاتی ہے۔ تو جب میں ایک حدیث مبارکہ بھی دیکھی، اور اس میں واضح طور پہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، آپ نے ولیمے کا اہتمام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین جگہ لی جاتی ہے بینکویٹ ہال، اور اس میں بڑی ہی صاف ستھرا لیدر کی شیٹیں بچھائی جاتی، لوگ منتظر رہتے ہیں کہ کھانا حاضر ہوگا اس معیار کا کہ اس طرح سے بچھی۔ تو کھانا حاضر ہوتا ہے سوکھا دہی اور کھجور کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ غور فرمائیے کہ وہ اس دعوت میں سمجھتا ہوں بخاری شریف کی بک 7 والیوم 65 یا والیوم 65 بک 7، یہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، آپ خود اہتمام کرتے ہیں اور ساتھ میں انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ تو آپ کھانے کی طرف کیسے توجہ دلائی؟ اور ہماری شادی و بیاہ یا ہمارے تقریبات، کسی کو بلانے کا مقصد، ملنے کا مقصد صرف اور صرف غذا پہ ہے، اور ہم بڑا ہی اس پہ اسراف کرتے ہیں۔ ایک کاروبار سے واقفیت ہے تو انسان، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ریسٹورنٹ ہے، کیٹرنگ ہے، امریکہ میں بڑا اچھا ماحول پایا، 2 سے 3 ڈش ہوتے ہیں، ایک تو تنگ دستی بولوں، اور دوسری اللہ کا ڈر و خوف، سبحان اللہ۔ اور اللہ سے دعا گو ہوں
کہ وہ جو سلسلہ چل رہا ہے انڈیا پاکستان میں، اللہ نہ کرے یہاں پہ وہ ڈشیں آ جائیں. 25 ڈش 30 ڈش صرف ہو رہے ہیں. کھا رہا ہے انسان، اتنا کھا رہا ہے زمین پہ فضلہ لے کر گھوم پھر رہا ہے، پیٹ میں ہی ہے. جتنا کھا رہا ہے زمین پہ فضلہ لے کر گھوم پھر رہا ہے، اور جب موت آ رہی ہے تو زمین کی غذا بن رہا ہے. تو ایسے کاروبار میں اگرچہ آپ ملوث ہو تو آپ بھی اس کے مددگار ہو گئے. جو آپ کو کاروبار دے رہا ہے، آپ سے کھانے پکوا رہا ہے. تو ان آیت کریمہ کی روشنی میں اس سے احتیاط برتنی چاہیے. تب تک علم نہ ہو، ان آیتوں کو آپ واضح طور پہ سماعت نہیں فرمائے ہو. جب ایک مرتبہ سماعت فرما لیتے ہو کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو بغیر اسراف کے، اور اسراف میں پسند نہیں فرماتا، تو پھر ہم اپنی شادی بیاہ تقاریب کو ایسے رکھنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے. ان کی اپنی زندگی میں وہی ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. دعوے دار ہیں ہم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن عمل میں بالکل مخالف. قرآن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا ذریعہ ہے. ذرائع اسلام میں پہلے کتاب آتی ہے، اور ہمارا عمل پوری ان آیتوں کے مخالف ہے. تو بڑی میری ایک فیوریٹ آیت یاد آتی ہے، سورہ عاشورہ کی 31ویں آیت. حافظ صاحب موجود ہے کہ ہر زاویے سے ہماری زندگیاں جو ہم گزر بسر کر رہے ہیں اس میں بڑا ہی جمتی ہے آج کے دور. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ، تمہیں جو تکلیف پہنچی تمہاری ہاتھ کی کمائی ہوئی کمائی کا غلط استعمال کا نتیجہ. وَأَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، کتنا تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اسراف کو وہ کبھی معاف نہیں کرتا. خصوصاً جس طرح سے ہم غذا کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، ناجائز طور پہ بناتے ہیں، کھلاتے ہیں. اللہ نے ہمیں ہمارے لیے ہی بنایا ہے، لیکن اس کے استعمال پہ پابندی کی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.